ناظرین کرام، اب ذکر کرتے ہیں مدینہ طیبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قیادت میں 313 خوش نصیب 313 کا لشکر صحابہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں میدان جنگ کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ امام حلبی لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھانے کے لیے اپنی جگہ امام مقرر فرمایا۔ اسلامی لشکر جب روحا کے مقام پر پہنچا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ کو واپس مدینہ بھیج دیا تاکہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی تک نیابت کے فرائض انجام دیں۔ اسی طرح قباء والوں کا والی حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا اور انہیں ہی اہل عالیہ کا والی بھی متعین فرما دیا، جس کی وجہ یہ تھی کہ جن منافقین نے مسجد زرار بنائی تھی ان سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ تشویشناک خبریں موصول ہوئی تھیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے حضرت عاصم بن عدی کو والی بنا دیا۔ اس دوران روحا کے مقام پر حضرت خوات ابن جبیر کو چوٹ لگی۔ علامہ ابن عبد البر نے موسیٰ بن عقبہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ خوات ابن جبیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے، مگر جب وہ صفرہ کے مقام پر پہنچے تو ان کی ٹانگ میں ایک پتھر سے چوٹ لگ گئی اور خون بہنے لگا، جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہیں رہے، اس لیے وہ بھی واپس تشریف لے گئے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شریک جنگ ہی سمجھا اور مال غنیمت میں ان کو حصہ بھی عطا کیا۔ اسی طرح حرس ابن سمع کے بھی چوٹ آئی۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ ابن عبید اللہ اور سعید ابن زید کو جاسوس کی حیثیت سے آگے روانہ کیا تاکہ وہ قریش کے تجارتی قافلے کی خبر لے کر آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو مدینے سے ہی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، اس لیے یہ دونوں جنگ میں شریک نہیں ہوئے، کیونکہ خبریں معلوم کرنے کے بعد یہ دونوں اس خیال سے واپس مدینہ المنورہ ہی آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس پہنچ چکے ہوں گے۔ یہاں جب انہیں معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے ہیں تو یہ دونوں بدر کے لیے روانہ ہوئے، مگر راستے میں ہی ان کی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو گئی جب آپ نے غزوہ بدر سے فارغ ہو کر آپ واپس تشریف لا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ان دونوں کا بھی حصہ نکالا۔ مجاہدین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا حصہ بھی دیتے وہ فکر مندی سے یہی پوچھتا کہ یا رسول اللہ، میرا جو ثواب ہے وہ بھی باقی ہے نا؟ تو سرکار فرماتے ہاں، تمہارے لیے اجر بھی ہے۔ ناظرین کرام، لشکر اسلام کا پرچم جو سفید رنگ کا تھا، یہ پرچم جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر سے بنایا گیا تھا، وہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے آگے دو اور جھنڈے لہرا رہے تھے۔ ایک پرچم سیدنا علی المرتضیٰ کے دست مبارک میں تھا، اس پرچم کا نام عقاب تھا، اور دوسرا پرچم ابن حشام کی رائے کے مطابق حضرت سعد بن معاذ کے پاس، لیکن بعض اصحاب سیرت نے حضرت حباب بن منذر کو انصار کا علم بردار کہا ہے۔ بہرحال ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ لشکر کے آخری حصے ساقہ پر قیس ابن ابی سوسمہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرما دیا گیا، جو بنو نجار کی شاخ بنی مازن قبیلے سے تھے۔ دائیں جانب میمنہ پر سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میسرہ پر مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر فرمایا گیا۔ جب لشکر اسلام روانہ ہونے لگا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ جن اونٹوں کے گلے میں گھنٹیاں ہیں انہیں کاٹ دیا جائے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ لشکر کی رازداری برقرار رہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے کعب بن مالک کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکا اور حضور نے اس غزوے میں شریک
نہ ہونے والوں پر کسی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، کیونکہ جب یہ لشکر روانہ ہوا تو اس کے پیش نظر ابو سفیان کا قافلہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے محض اپنی قدرت اور حکمت سے مسلمانوں اور کفار مکہ کو آمنے سامنے کر دیا، جس کے بارے میں پہلے کوئی میعاد مقرر نہیں کی گئی تھی۔ علامہ طبری لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 رمضان المبارک بروز ہفتہ مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ پہلا پڑاؤ مدینہ سے 1 میل دور بیر ابی امبا مرجز زبیہ کے مقام پر ہوا، جہاں لشکر کا جائزہ لیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے ساتھ نقب المدینہ، العقیق، ذوالحلیفہ، اولات الجیش، تربان، ملل، غمیس الحمام، سخیرات الیمامہ، السیالہ، فجر روحا اور شنوکے سے گزرتے ہوئے اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ یہی وہ درمیانی راستہ ہے جو مدینہ طیبہ سے مکہ کی طرف جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیر ابی امبا کے مقام پر لشکر کا جائزہ لیا اور جو کم عمر مجاہد تھے انہیں واپس بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر، اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، اسید بن حضیر، زید بن ارقم اور زید بن ثابت الانصاری التجاری کو واپس جانے کا حکم دیا۔ عمیر بن ابی وقاص جب ملاحظے کے لیے پیش ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کم سنی کی وجہ سے واپس جانے کا حکم دیا تو وہ رو پڑے۔ ان کے جذبہ جہاد کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ساتھ چلنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 16 برس تھی۔